بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب پیچھے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ، آپ کے القاب صدیق، عتیق، یار غار اور خلیفۃ الرسول ہیں۔ آپ نے چونکہ واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، اس لیے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ ایک بار رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عتیق کہہ کر پکارا تو یہ بھی آپ کا لقب ہو گیا۔ آپ چونکہ غار ثور میں رسول مکرم کے ساتھ رہے، اس لیے یار غار کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق قریش کے بڑے تاجر تھے اور بہت دولت مند تھے۔ قریش کی مجلس شورا کے رکن تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی نیکی و شرافت میں مشہور تھے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ ہجرت کے وقت اپنا پیارا وطن چھوڑا۔ مختلف مواقع بالخصوص جنگ تبوک میں گھر کا سارا مال و اسباب لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں اپنے بیٹے سے اسلام کی خاطر لڑے۔ غار ثور میں خود کو سانپ سے ڈسوا کر اپنی جان بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کر دی، کیونکہ لعاب دہن لگانے سے اس کا اثر تو زائل ہو گیا تھا، مگر وقت وفات وہی زہر لوٹا اور اسی سے آپ کا انتقال ہوا۔ غرض پہلے خلیفہ راشد نے اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں دی کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم پر کسی شخص کا احسان نہیں رہا، ہم نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کے کہ ان کا بدلہ اللہ روز قیامت عطا فرمائے گا۔ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا۔ غلاموں کو آزاد کرنا، قیدیوں کو چھڑوانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا خلیفہ اول کا محبوب مشغلہ تھا۔ ثقافت و فیاضی میں آپ حاتم طائی سے بھی آگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اتنا عظیم مقام ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں وہ سب ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول پاک سے بڑی محبت تھی۔ آپ ہر حال میں رسول کریم کے ساتھ رہے۔ آپ کی محبت رسول کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ابوبکر کے گھر کے پاس سے گزرا تو ان کے گھر سے گوشت کے کباب پکنے کی خوشبو آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کے گھر گوشت کے کباب نہیں پکتے، بلکہ ان کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جل رہا تھا۔ صدیق اکبر بڑے ایماندار تاجر تھے۔ ایک دفعہ آپ نے گھی کے 40 ڈبے خریدے۔ اتفاق سے ایک ڈبے میں چوہا گرا اور مر گیا۔ آپ نے خادم سے فرمایا، اس ڈبے کو دوسرے ڈبوں سے علیحدہ کر دو تاکہ یہ ان میں نہ مل جائے۔ یہ کہہ کر آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلے گئے۔ خادم کو یہ یاد نہ رہا۔ ایک تاجر سے گھی کا سودا ہوا اور اس نے چوہے والا ڈبہ بھی ان میں شامل کر کے بیچ دیا۔ جب آپ واپس آئے اور اس چیز کا آپ کو پتہ چلا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے خادم سے وہ ڈبہ ڈھونڈنے کو کہا۔ اس میں دیر لگی تو آپ نے خادم سے فرمایا، ان تمام ڈبوں کو زمین میں دفن کر دو۔ اس میں میرا جو نقصان ہوگا وہ مجھے منظور ہے، مگر میں کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو متفقہ طور پر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران ہی مصلح امامت حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیا تھا۔ آپ نے رسول اللہ کے وصال کے بعد اٹھنے والے تمام فتنوں کا قلع کما کیا، بالخصوص منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کیا اور انہیں کفر کردار تک پہنچایا۔
آپ کی خلافت راشدہ کا دور اگرچہ بہت تھوڑا اور مختصر تھا، لیکن اس دور میں اسلام نے عظیم الشان کامیابیاں حاصل کیں کہ بعد کے لوگوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فتنوں کا سبب نہ کرتے تو یقیناً آج اسلام اس شکل میں ہم تک نہ پہنچا ہوتا۔ آخر 2 سال 7 ماہ تک خلافت کے امور انجام دینے والے اور اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کرنے والے امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا۔ آپ کی وفات کا اصل سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا۔ یہ صدمہ آخر وقت تک آپ کے دل سے کم نہ ہوا اور اس سے آپ کا جسم گھلتا اور کمزور ہوتا چلا گیا۔ 7 جمادی الثانی کو آپ نے غسل فرمایا تو بخار ہو گیا۔ اس بیماری میں آپ 15 روز تک مبتلا رہے اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں رحلت کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صدیق اکبر رسول کریم کے ہر دم ساتھ رہے۔ آپ یار مکہ رہے، یار غار رہے، یار مدینہ رہے، اور اللہ عز و جل کو آپ کی یہ رفاقت رسول پسند آئی کہ انہیں رسول مکرم کے پاس ہی آسودہ خاک ہونے کا شرف بخشا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔